السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان تیمور لنگ اور سلطان بایزید یلدرم اسلام کے دو شیر تھے۔ اگر یہ اپنی اپنی حدود میں بادشاہی کرتے اور دشمنان اسلام کے خلاف الگ الگ محاذ پر داد شجاعت دیتے تو اسلام اور مسلمانوں کو از حد نفع ہوتا اور روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک اسلام کی حکمرانی ہوتی، مگر کفار اس امر کو بھانپ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسی مکروہ سازش کھیلی کہ یہ دونوں شیر آپس میں ٹکرا گئے، اور ان کے ٹکراؤ کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آج خطہ ارض کے بہت سے مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور کفار کی مسرت اور شادمانی اور اطمینان دیدنی ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک طوفان تھے۔ تیمور لنگ موجودہ ہندوستان، ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان، قازقستان فتح کر چکا تھا، اور اب چین اور اس کے بعد بحر الکاہل کے جزیروں، جاپان، فلپائن، کوریا، تائیوان وغیرہ کی باری تھی، جبکہ سلطان بایزید یورپ و ایشیا کی کئی حکومتوں کا حکمران تھا، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ یورپ کے قلب میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کر کے اسے اتنا لطف آتا کہ اس نے نائکوپولس کے معرکے میں فرانس، اٹلی، آسٹریا، ہنگری اور جرمنی کے متحدہ فوجوں کو تن تنہا رسوا کن شکست دینے کے بعد ان کے گرفتار شدہ 25 سرداروں کو رہا کر دیا، اور ان کو غیرت دلائی کہ وہ گھر جا کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ اس کے مقابلے کی تیاری کریں، اور اس دن کے لیے فوج جمع کر رکھیں جب وہ خود ان کے ملکوں پر حملہ آور ہوگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہر روم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گرجا کی قربان گاہ، عیسائیوں کی ایک رسم کی جگہ ہے، اس میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلائے۔ وہ دشمن کے منہ پر بھی اس کا اظہار کرتا تھا اور اس عزم کی تکمیل دعائیں بھی مانگتا تھا۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی فطری شجاعت، اولوالعزمی اور تدبر و جنگی مہارت کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ مشکل نہ تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو نہ آج اٹلی میں ویٹیکن سٹی کیتھولک عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی مرکز ہوتا، نہ اس میں یورپ کی گدی ہوتی جس پر بیٹھ کر وہ اگلی صدی کو عیسائیت کی صدی کہنے کا دعویٰ کرتا۔ یہ دونوں مسلمان حکمران پیدائشی فاتح تھے۔ انہی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر ان کے دشمن ان کے نام سے کانپتے تھے، اور ان سے ان کے مقابلے کی کوئی صورت بن نہ پڑتی تھی۔ اس زمانے میں موجودہ آذربائیجان کا علاقہ ان دونوں کی حکومتوں کے درمیان حد فاصل تھا، اور دونوں کی حدود مملکت کے بیچ حد فاصل کا کام دیتا تھا۔ اس کے فرمانرواؤں کی دنیا پرستی نے ان دونوں عظیم مسلمان بادشاہوں کے درمیان چپکرش کو جنم دیا، اور اسلام دشمن طاقتوں کو موقع دیا کہ وہ معمولی ناراضگی کی اس چنگاری کو بھڑکا کر ایسی آگ بنا دیں جو اسلامی فتوحات کے عظیم الشان امکانات کو بھسم کر دے۔ یہ سرحدی حکام جب کبھی سلطنت عثمانیہ سے ناراض ہوتے تو تیمور سے مدد طلب کرتے، اور جب کبھی تیمور ان کو سرزنش کرتا تو عثمانی سلطان کے پاس دادرسی کی فریاد لے کر پہنچ جاتے۔ اسی سلسلے میں یہاں کے دو افراد، قرا یوسف ترکمان اور سلطان احمد جلائر، سلطان بایزید کے پاس پہنچ کر پناہ لیے ہوئے تھے، اور سلطان نے ان کو اپنے مقبوضات میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ قسطنطنیہ کا حکمران، جس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، اسے اس کی خبر ہو گئی، اور اس نے تیمور لنگ کو اس کی اطلاع دے کر اسے سلطان بایزید کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی۔ یہ مکار قیصر سلطان بایزید سے شکست کھا کر اس کا باج گزار بنا ہوا تھا، لیکن در پردہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ سلطان نے ایک مرتبہ اس کی شرارتوں اور وعدہ شکنی سے مجبور ہو کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس نے چالاکی دکھائی اور سلطان سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ کثیر رقم خراج میں ادا کرنے کے علاوہ قسطنطنیہ میں ایک محلہ مسلمانوں کے لیے خاص کر دے گا، جہاں ان کو جامع مسجد بنانے کی بھی اجازت ہوگی، اور ایک قاضی بھی مقرر ہوگا جو مسلمانوں کے تمام معاملات میں حاکم ہوگا، اور مسلمان تاجروں کو بھی ہمہ قسم کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔
ان شرائط پر سلطان بایزید رضامند ہو گیا اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لیا، ورنہ جو کارنامہ 857 ہجری میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں پورا ہوا وہ 50 سال پہلے سلطان بایزید کے ہاتھوں پورا ہو جاتا۔ سلطان سے صلح کر لینے کے باوجود قیصر یورپی سلطنتوں کو سلطان کے خلاف ابھارنے اور عثمانی مقبوضات پر حملہ آور ہونے بلکہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دینے کے لیے ورغلاتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا کر اپنی ایشیائی سلطنت میں آ گیا تو یورپ میں اس کے خلاف سازش پنپنے لگی۔ ہوا یوں کہ 795 ہجری میں سلطان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی مہم پر روانہ کیا۔ سلیمان پاشا نے 3 ہفتوں کے محاصرے کے بعد بلغاریہ فتح کر لیا۔ یہاں کا شاہی خاندان ختم ہو گیا اور سارا ملک سلطنت عثمانیہ میں داخل ہو گیا۔ بلغاریہ کی سرحدیں ہنگری سے ملتی تھیں۔ ہنگری کو خطرہ لاحق ہوا تھا تو اس نے اپنے تحفظ کے لیے یورپ کی تمام طاقتوں سے فریاد کی۔ اس جملے کو ذرا پھر سے پڑھیے کہ ایک مسلمان فرما روا کے مقابلے کے لیے شیر دل یورپی اپنے سب بھائی بندوں کو رہائی دے رہے تھے۔ روم کے پوپ نے بھی اس کی تائید کی اور صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم الشان صلیبی لشکر وجود میں آ گیا۔ سلطان بایزید کے والد سلطان مراد کے عہد میں بھی یورپی طاقتوں نے اتحاد کیا تھا اور کوسوو کے میدان میں شکست کھائی تھی، مگر اب کی مرتبہ یورپ کی تقریباً تمام ہی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کے 2 بڑے مذہبی مراکز روم و یونان کے کلیسا نے اتحاد کر لیا تھا، اور روم کے پوپ جس کے بارے میں سلطان بایزید کہتا تھا کہ اس کے گرجا میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلاؤں گا، اس نے اعلان کیا کہ جو عیسائی آسٹریا یا ہنگری پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوگا گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ ادھر فرانس اور انگلستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، مگر یورپ کے بااثر حکمرانوں نے دونوں کے درمیان جنگ بندی کروا کر انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں لا اتارا۔ اس طرح پہلی مرتبہ مغربی یورپ بھی مسلمانوں کے خلاف خم ٹھونک کر میدان میں اتر آیا۔ ہنگری میں جمع ہونے والی ان اتحادی افواج کی تعداد 1 لاکھ بیان کی جاتی ہے۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہر ملک نے اپنے مانے ہوئے تجربہ کار سپہ سالار اور چنے ہوئے آزمودہ کار فوجی بھیجے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر اس اعتبار سے منفرد تھا کہ اس کے تمام سپاہی اور سپہ سالار دنیا کے بہترین اور منتخب جنگجو تھے۔ خود عیسائیوں کو بھی اس بات کا احساس تھا، چنانچہ وہ نہ صرف ہنگری کی مدد کرنا چاہتے تھے بلکہ ان صلیبیوں کے منصوبے تھے کہ ہنگری میں مسلمانوں کی قوت توڑ دینے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں اور شام میں داخل ہو کر ارض مقدس پر قبضہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پہنچنے والی شکست کا انتقام بھی لیں۔ اس لشکر کے کمانڈروں کو اپنی کثرت، قوت اور تجربے پر اتنا گھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ برملا کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان بھی ہم پر ٹوٹ پڑا تو نعوذ باللہ ہم اسے بھی اپنے تیروں کی نوک پر روک لیں گے۔ اگر یورپ کے مشرق سے اٹلی، آسٹریا، ہنگری، پولینڈ، جرمنی اور مغرب سے فرانس اور انگلینڈ کی مایہ ناز متحدہ فوجوں پر مشتمل یہ ٹڈی دل نما لشکر ہنگری کے بادشاہ کی قیادت میں سلطان بایزید پر حملے کے لیے بڑھا۔ قسطنطنیہ کا قیصر چونکہ ہر وقت سلطان کی ٹھوکروں میں رہتا تھا، اس لیے اعلانیہ اس کے ساتھ شریک نہ ہوا، مگر خفیہ طور پر اور معنوی حیثیت سے وہی اس جنگی تیاری کا باعث اور محرک اول تھا۔ صلیبی عیسائیوں کا یہ سیلاب جب خطرناک ارادے لے کر روانہ ہوا تو سلطان بایزید اپنی وسیع سلطنت کے ایشیائی علاقے میں تھا۔ صلیبی جنگجو راستے میں لوٹ مار کرتے ہوئے چلے، جو بھی مسلمان ملتا اسے تہ تیگ کرتے جاتے تھے۔ فرانس سے آئے ہوئے مددگاروں نے چونکہ سلطان کی شہرت بہت سنی تھی، اسے دیکھا نہ تھا، نہ کبھی مسلمانوں سے دو ہاتھ کیے تھے، اس لیے وہ نسبتاً زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سلطان اپنے دارالسلطنت سے بہت دور تھا۔ اگر صلیبیوں کا لشکر اسی رفتار سے چلتا رہتا تو عین ممکن تھا کہ سلطان کے اپنے دارالسلطنت واپس پہنچنے سے قبل یہ
وہاں بھی پہنچ جاتے اور سلطان کو سخت پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مگر اس موقع پر ایک ترک کمانڈر نے سچے اور جواں مرد مجاہد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے تنہا اس اتحادی لشکر کی طوفانی یلغار کو روکے رکھا۔ چنانچہ جب صلیبی لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے اس کے شہر نائکوپولس کے سامنے پہنچے تو یوگلان نامی اس کمانڈر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور محاصرہ کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان کے لیے اتنا موقع کافی تھا، وہ آندھی اور طوفان کی طرح یورپ آ پہنچا۔ مسیحی لشکر فتوحات کے نشے میں غرق تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان اتنی جلدی ان کے سروں پر آ پہنچے گا۔ اپنی کثرت سے مغرور ہو کر وہ برملا کہتے تھے کہ سلطان ہماری کثرت و قوت کا حال سن کر یورپ کے ساحل پر اترنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا، لیکن سلطان بجلی کی سی سرعت سے نائکوپولس کے محاصرے کے دوران ہی گرجتے طوفانوں کی طرح آ پہنچا۔ اس کی آمد